عالیہ کی شادی 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی عالیہ ماں باپ کے گھر آ کے بیٹھ گئی۔ وجہ وہی شکایات جو عام طور پر بہو کو اپنی ساس سے ہوتی ہے۔ ماں باپ نے بیوقوفی کی بجائے اسے سمجھانے کے اس کے شوہر کو بلایا اور الگ گھر کا مطالبہ کر دیا۔ داماد نے اپنی مجبوریاں بتا کر کچھ مہلت طلب کی کہ 2-4 سال میں الگ گھر کا بندوبست کر لوں گا، لیکن عالیہ کے ماں باپ نہ مانے۔ عالیہ کی ماں کہنے لگی کہ ہماری بچی ہم پر بھاری نہیں ہے کہ ہم اسے 2 وقت کا کھانا نہ کھلا سکیں۔ داماد نے بہت کوشش کی لیکن عالیہ کے ماں باپ نے اسے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ عالیہ بھی یہ سوچ کر ماں باپ کے گھر بیٹھ گئی کہ جب عقل ٹھکانے آئے گی تو مطالبہ پورا کر کے خود ہی لینے آئے گا، لیکن بیچارے شوہر کی اتنی پسلی ہی نہیں تھی کہ وہ الگ گھر کا بندوبست کر سکتا۔ عالیہ کے خاوند نے کچھ عرصہ تو صلح کی کوشش کی، لیکن عالیہ کی ماں اڑی رہی اور اپنی بیٹی کو نہ بھیجا۔ چند ماہ بعد عالیہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ خاوند نے اس موقع پر صلح کی کوشش کی، لیکن عالیہ کی ماں بھی ضد کی پکی تھی۔ داماد کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا کہ جب تک میری بیٹی کے لیے الگ گھر کا بندوبست نہیں کرتے تب تک بیٹی نہیں بھیجوں گی۔ بیٹی بیچاری بول ہی نہ سکی کہ امی میں اب جانا چاہتی ہوں۔ اس بات کو اب 10 سال ہو چکے ہیں اور عالیہ اپنے بیٹے سمیت ابھی بھی ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے۔ اس نے کئی بار جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ماں باپ کی عزت کی وجہ سے چپ رہی۔ اب بیچاری عالیہ بھائیوں پر بوجھ بن چکی ہے۔ والد انتقال کر چکے ہیں، ماں باپ بیمار ہو کر چرپائی کی ہو گئی ہے۔ عالیہ کا بیٹا بیچارہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں والی زندگی گزار رہا ہے۔ عالیہ اب پچھتاتی ہے اور یہ سوچ سوچ کر پریشان ہے کہ اس کی ماں کے بعد اس کا کیا بنے گا۔ ماں یہ نہیں سوچ رہی کہ بس اپنی بات پر ہی اڑی ہوئی ہے۔ لوگ سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں کہ پر کسی کی بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں سوچتی ہوں کہ کچھ والدین کتنے بیوقوف ہوتے ہیں، جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر کے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ بیچاری ساری عمر بھابھیوں کے طعنوں کا نشانہ بنتی رہی، ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ بیٹی کی ضرورت صرف 2 وقت کی روٹی نہیں، بلکہ اسے اپنے خاوند کا سہارا چاہیے۔ اس کے بچوں کو اپنے باپ کی ضرورت ہے۔ کاش کہ ماں باپ فیصلہ کرتے وقت جذبات کے بجائے عقل سے کام لیں اور کسی خاندان کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔